اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ روح قرآن میں جو سمپل باتیں قرآن حکیم کے بارے میں ڈاکٹر محمد حسن رضوی نے بیان کی ہیں، بہت ہی سمپل ترجمہ ہے، تھوڑی تفسیر ہے اس کی، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی سمپل طریقے سے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب ہے سخاوت کی حد۔ یہ سورہ بقرہ اور 285 نمبر کی آیت ہے۔ اے نبی، بریکٹ میں ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں، یعنی چیریٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا چیریٹی کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو، اس میں، یہ بریکٹ میں، اس میں تمہارے اور بریکٹ کلوز، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی خرچ کرنا ہے کس کے اوپر؟ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافروں کا حق ہے اس مال میں جو تم خرچ کرتے ہو۔ تو کیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے کلوز رشتہ جو بتایا ہے وہ ہے ماں باپ کا، کہ اگر ماں باپ غریب ہیں یا ماں باپ، اب ظاہر ہے وہ سارا خرچہ کر کے اپنا بچوں کے اوپر خرچ کر کے اب وہ بالکل اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جو بھی تم خرچ کرو اس پہ پہلے تمہارے ماں باپ کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا یعنی کہ اپنی فیملی کا حق ہے، پھر یتیموں، مسکینوں، اگر اپنی فیملی میں کوئی یتیم اور مسکین ہے تو پہلے اس کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اگر اپنی فیملی میں آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی اگر غریب نہیں ہے، سب ماشاءاللہ کھاتے پھرتے ہیں، تو پھر آپ اس سے باہر جا کے دیکھیں کہ آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے دور افتادہ کوئی خاندان ہے، سبلنگز میں کوئی ہے یا کوئی بھی ہے، اس طرح سے اس کے اوپر کریں۔ پھر مسافروں کا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک انسان اپنے وطن سے دور چلا جاتا ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کو، اور آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں لوگ، نہیں، آپ اس کے معاملات کی تحقیق کریں، اور اگر وہ واقعی مستحق ہے تو ضرور اس کے اوپر جو ہے نا خرچ کریں۔ اور جو آئے ہیں دور سے، جیسے اب کتنی ہجرت ہوتی ہے جب لوگوں کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو اب لوگ کس بری طرح سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کی حکومتیں ان کی مدد کرتی ہیں، لیکن مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ جو بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کار خیر کریں، اپنے مال میں سے ان کو خرچ کریں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے دینے کے لیے وہ ان کو دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہو، تو پھر جو اس کے درجات ہوتے ہیں اور جو اس کے بدلے میں ملتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اچھا، جہاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں پروردگار عالم کے 216 نمبر کی آیت ہے بقرہ کی، کہ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی برا لگتا ہے کہ تم پہ کیوں اللہ نے جنگ فرض کر دی ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ محققین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تمام واجبات حلال اور حرام اندھا دھند نہیں ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز بھی جو واجب کی ہے نا، بغیر کسی مقصد کے واجب نہیں کی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر جنگ کا حکم ہو رہا ہے، نبی یا امام جنگ کا حکم دے رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ اگر دشمن تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گے تو کیا حال کریں گے، پھر تمہاری عورتوں کو لے جائیں گے، بیٹیوں کو لے جائیں گے، بیٹوں کو قتل کر دیں گے، تمہارے مال پہ قبضہ کر لیں گے، تمہارے گھروں پہ قبضہ کر لیں گے، تو اس لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔
ہر انسان کو ویسے بھی اپنی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کا فریضہ ہے۔ اللہ کے علم یعنی خاص جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے وہ خاص عقلی بنیاد پر مقرر کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کے سبب ان کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکیں۔ مثلا نشہ ہے، یہ شراب وغیرہ، وہ ایک زمانے میں فیشن، بلکہ ابھی بھی وہ فیشن ہے، اپنی پارٹی میں لوگ فیشن ہی سمجھتے ہیں۔ جیسے سگریٹ اگر ایک آدمی نہیں پی رہا اور 4 لوگ بیٹھے وہاں پہ پی رہے ہیں تو اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھیں گے، اس کو بھی آفر کریں گے کہ اس پارٹی میں رہنا ہے تو سگریٹ پیو۔ کتنے بڑے بڑے نقصانات کا حامل ہوتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں لوگ، ان کی جسمانی صحت تباہ ہو جاتی ہے، مگر فیشن میں اس کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نشے کو جو انسانی صحت کے لیے برا ہے، کیونکہ یہ صحت ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ صحت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ جسم بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کا فریضہ ہے، واجب ہے کہ اس جسم کی حفاظت کی جائے۔ اب جب حقیقت ہماری سمجھ میں آتی جا رہی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب سگریٹ بھی ہے، جیسے بہت سارے ملکوں میں جیسے کینیڈا وغیرہ میں بہت کم ہو گئی ہے یہ چیز، لیکن ہمارے جیسے مسلمان ملکوں میں دیکھیں کیا عالم ہے، سگریٹ بھی کتنی زیادہ ہے، پھر وہ پان گٹکا تباہ کر لیا ہے اپنے آپ کو، یہ جو سب کھاتے ہیں، کمپنیاں مزے کر رہی ہیں، لوٹ کے لے کے جا رہی ہیں اور ہماری صحتیں برباد ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے کہ جو چیز ہماری صحت کے لیے خراب ہے، ہمارے جسمانیت، ہمیں اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا بتائیے، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 219، شراب اور جوا۔ جو لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی منع تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب گناہ سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ گناہ جو ہے نا جہنم میں لے جاتا ہے، گناہ دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے، آخرت میں بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے شراب پینے والوں کا کیا ہوتا ہے، زیادہ تر کینسر سے ڈیتھ ہوتی ہے، ان کے لنگز خراب ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، بالکل ان کے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں، ان کے جو لیور ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب اور کیا بتائے گا اللہ تعالیٰ؟ بھئی اس نے کہہ دیا گناہ ہے، یعنی کہ خرابی ہوگی۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے اپنے جسم کو بھی انسان تباہ کرتا ہے، اپنی روح کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اپنے خاندان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ اچھا، فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی کچھ مقدار کسی طرح سے اگر کسی دوا میں استعمال ہو رہی ہے، وہ تو جیسے بتا دیا نا کہ اگر دوا میں کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے تو اس کی کیمسٹری چینج ہو گئی ہے، اب اس کو جو ہے نا وہ فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا شربت ہے یا وہ ہے جس کی تھوڑی سی مقدار آپ کو لینی ہے تاکہ آپ کو ریزسٹنس ہو سکے کسی بیماری سے یا کچھ ہو، تو ایک طرح سے وہ اس کی اجازت دی کہ تھوڑے فائدہ ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ فائدہ۔ اچھا، پھر جوئے میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فائدہ ان کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں، دوسروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے نا۔ تو ہر چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے، اس نے کیا بتایا ہے کہ لوگوں کو کس طرح یہ چیزیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بعض دفعہ تو لوگ اپنے اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر کے سامان کو سب جو ہے نا لگا دیتے ہیں اس میں اور تباہ و برباد ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا ہی عبرت ناک واقعہ۔ میں بینک گئی تھی تو اپنا کیش کرانے کے لیے، تو چیک کو، تو میرے آگے خاتون کھڑی تھی، 26 دسمبر تھی، یعنی کہ وہ جو ہوتا ہے نا کرسمس کے بعد والا دن تھا، 25 کے بعد۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ساری رات یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا شراب پیتے ہیں اور جو بھی گیمبلنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں،
ان میں سے مطلب ہر کوئی تو نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں. تو وہ صاحبہ وہ آئیں, وہ بھی کچھ انہوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا اور وہ ساری چیزیں اور کچھ کیش کرانے کے لیے آئی تھیں, کیش چاہیے تھا ان کو. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے $500 چاہیے جتنے بھی کہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں آپ کے تو اس میں کچھ نہیں ہے. تو وہ تو چیخ پڑے, انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کچھ نہیں ہے, میرا تو اتنا بڑا اماؤنٹ ہے اس کے اندر. اس نے پھر ان کا جو اپنا کمپیوٹر اسکرین جو ہے نا ان کے سامنے کی, اور کہا دیکھ لیں آپ کے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو سارا ختم ہے, زیرو ہے. تو وہ تو اتنی رونے لگیں, چیخنے لگیں, کہنے کی یہ کیسے ہوا. تو اس نے خود ہی سوال کیا ان سے کہ آپ رات کو گیمبلنگ وغیرہ کے اس پہ سائٹ پہ تو نہیں گئی تھی, کسینو وغیرہ میں تو نہیں گئی تھی. تو پھر وہ خاموش ہو گئے, انہوں نے اور مطلب روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. دیکھیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ایک تو انسان جب نشے میں ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے, اور جس وقت وہ کسی ایسے اس میں گروپ میں پھنس جاتا ہے جہاں پہ لوگ مسلسل شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل انہیں ہوش نہیں ہوتا, وہ بھی جو ہے نا تباہ و برباد ہو کے. یہ تو میری یعنی کہ سامنے کا واقعہ ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ کے احکامات کو مطلب ہنسی کھیل نہیں ہے یہ, اور ہنسی کھیل میں نہیں اڑانا چاہیے, بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا, اس نے ہماری ایک وہ ہمارا تخلیق, ہماری ایک ایک رگ سے واقف ہے. وہ اس نے ہمیں تخلیق کیا, وہ جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے, کیا چیز ہمارے لیے خراب ہے. تو اگر ہم اس کے احکامات پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی ہم بہت اچھے رہیں گے, اور آخرت میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے آئمہ کے جوار میں ہوں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.